بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب مس الراس کلہ لقول اللہ تعالی وامسحوا برؤوسکم۔ وقال ابن المسیب المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها۔ وسئل مالك أيجزئ أن يمسح بعض الرأس، فاحتج بحديث عبد الله بن زيد۔ پورے سر کا مسح کرنا۔ باب مسح الراس کلہ، کلہ یہ تاکید ہے راس کی، اور راس جو ہے یہ مجرور ہے، اس وجہ سے کلے آئے گا، کلے ہی۔ اگر یہ منصوب ہوتا تو کلہو ہوتا، مرفوع ہوتا تو کلہو ہوتا۔ پورے سر کا مسح کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ ابن مسیب کہتے ہیں کہ عورت مرد کی طرح ہے، یہ بھی اپنے سر کا مسح کرے گی۔ مالک بن انس سے پوچھا گیا کیا اگر کوئی آدمی سر کے بعض حصے کا مسح کر لے تو کفایت کرے گا؟ تو انہوں نے عبداللہ بن زید کی حدیث سے استدلال کیا، اور عبداللہ بن زید کی حدیث میں یہی ہے، اور وہ یہاں پہ آ رہی ہے آگے کہ پورے سر کا مسح کرنا ہوگا۔ عن عمرو بن یحیی المازنی عن یحیی عن ابیہ ان رجلا قال، تو ایک صاحب نے عبداللہ بن زید سے کہا کہ کیا آپ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو دکھائیں گے؟ کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ عبداللہ نے کہا کہ ہاں۔ فدعا بماء، پانی منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی گرایا، 2 بار دھلا، پھر کلی کیا اور ناک جھاڑا 3 بار۔ ثم غسل یدیہ مرتین مرتین الی المرفقین، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنی تک 2 بار دھلا، پھر اپنے سر کا مسح کیا دونوں ہاتھوں سے۔ فاقبل بہما وادبر، آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے۔ دیکھیے یہ اقبال ہے، اقبل بہما، بہما ہما یہ دونوں ہاتھ ہے، اقبل بہما یہ اقبال ہو گیا، اور اس کے بعد میں ادبرا، اب یہ ادبار ہوا۔ تو اگر کوئی یہاں لا کر کے چھوڑ دیتا ہے تو مسح مکمل نہیں ہے۔ یہاں سے شروع کریں گے، یہ اقبال ہے، اور پھر یہ ادبار ہے، جہاں سے شروع کیا تھا وہیں لے آئیں تو پھر یہ مسح ہوا۔ کہتے ہیں کہ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، اور پھر اس کے بعد تشریح بھی آگے آئی ہے، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ، سر کے شروع کے حصے سے، اگلے حصے سے شروع کیا، یہاں تک کہ دونوں ہاتھ کو اپنی گدی تک لے گئے، یعنی پیچھے۔ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، پھر دونوں ہاتھ کو وہاں لائے جہاں سے شروع کیا تھا۔ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ، اس کے بعد میں دونوں پاؤں کو دھولا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو تھا۔ باب مسح الراس کلہ میں مرد اور عورت پورے سر کا مسح کریں گے، یہ ہمارا پہلا مسئلہ ہے۔ سر کے بعض حصے کا مسح کافی نہیں ہوگا، یہ دوسرا مسئلہ ہے، اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بہت سارے فقہا نے یہی کہہ دیا ہے با کو لے کر کے کہ با تبعیضیہ ہے کہ زائدہ ہے کہ الصاق کے لیے ہے، کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو نہیں دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھا۔ سر کے مسح کے بارے میں ائمہ کے مواقف اور ان کی رائیں، یہ میرا عنوان ہے کہ سر کے مسح کے بارے میں جو ائمہ کی رائیں ہیں اور ان کے اپنے بعض موقف ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلی رائے تو یہ ہے
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ امام شافعی کا کہنا ہے کہ چند بال کا مسح کافی ہے، اگر کچھ ہی بالوں کا مسح کر لیتے ہیں چند بال تو کافی ہوگا۔ لیکن امام مالک اور اہل الحدیث کا کہنا ہے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ تیسری رائے راجح ہے اور یہی دلیل کے موافق ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں بازائدہ ہے تو اس سے سر کا استیاب لازم ہوگا، استیاب یعنی پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہوگا۔ اگر با کو تبعیضیہ مانے تو سر کے بعض حصہ کا مسح فرض ہوگا، احتمال دونوں کا ہے۔ لیکن شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہاں با الصاق کے لیے ہے، نہ زائدہ ہے اور نہ تبعیضیہ، ایسے ہی انہوں نے لکھا ہے، با الصاق کے لیے ہے، نہ زائدہ ہے اور نہ تبعیضیہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے گا۔ آپ آگے سے پیچھے لے گئے تھے اور پیچھے سے آگے لائے تھے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے جب سر کے مسح کے بارے میں پوچھا گیا، جن صاحب نے پوچھا تھا ان کا نام اسحاق بن عیسیٰ تھا، تو انہوں نے عبداللہ بن زید کے حدیث سے دلیل پکڑی، جیسا کہ بھی باب میں آیا ہے، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، دونوں ہاتھ کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے۔ اور اس کے بعد میں ہمارا جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے غسل، باب غسل الرجلین الی الکعبین، دونوں پاؤں ٹخنے تک دھلیں گے، دونوں پاؤں ٹخنے تک دھلیں گے۔ یہاں پر جو حدیث آئی ہے وہ عبداللہ بن زید ہی کی ہے۔ پوچھا تھا وضو کے سلسلے میں تو انہوں نے پانی کا ایک تشت منگوایا، طور تشت کو کہتے ہیں، ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو پیش کیا اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا تھا۔ انہوں نے تشت سے پانی گرایا، دونوں ہاتھ کو 3 بار دھولا، اس کے بعد میں تشت میں ہاتھ ڈالا اور پانی لے کر کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑا 3 لپ میں، ایک بار لیا ناک میں ڈالا، منہ میں ڈالا، ناک میں ڈالا، اور اس طرح سے 3 بار اس کو جھاڑا اور 3 بار کلی کیا۔ اور اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے کہ اس میں ایک ہی لپ میں منہ میں بھی لینا اور ناک میں ڈالنا یا انفصالاً الگ الگ دونوں جائز ہے۔ ثم ادخل یدہ فغسل وجہہ ثلاثا، اس کے بعد پھر تشت میں ہاتھ ڈالا، پانی لیا، چہرے کو 3 بار دھلا، پھر دونوں ہاتھ کو کوہنی تک دھلا، پھر اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالا اور پانی لے کر اپنے سر کا مسح کیا، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، تو اپنا ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے ایک بار۔ ثم غسل رجلیہ الی الکعبین، اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنے تک دھلا۔ یہاں پر جو فقہی مسئلہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ دونوں پاؤں کو ٹخنے تک دھلیں گے، اور ٹخنا دھلنے میں شامل ہے، کعب یعنی ٹخنا اس کو دھلیں گے، مرفق ہاتھ کی کونی کو کہتے ہیں، مرفق دھلنے میں شامل ہے۔ ان دونوں کی دلیل مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ پوچھا تھا تو اس میں بتایا گیا ثم غسل یدیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو دھولا، حتی اشرع فی العضد الی ان قال ثم غسل رجلیہ حتی اشرع فی الساق، اور دونوں ہاتھ دھلنے کے سلسلے میں کہا کوہنی تک دھلا، اور عضد اس حصے کو عضد کہتے ہیں، تو یہاں اوپر تک لے کر کے آئے اور ٹخنے تک، دونوں ٹخنے تک پیر کو دھلا۔
یہ حاشیہ ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا، وہ اس پر تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور صریح ہے کعبین کے مرفقین اور کعبین کے سلسلے میں کہ مغسول میں یہ شامل ہیں۔ ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ دونوں ٹخنے پیر میں شامل ہیں اور دونوں مرفق ہاتھ میں شامل ہیں، ان کو دھلنا ہوگا۔ اس کے بعد میں ہمارا جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ باب استعمال فضل وضوء الناس، لوگوں کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا۔ یہاں پر دیکھیے ناظرین، یہ بار بار وضو آ رہا ہے، تو وضو اور وضو میں آپ کو ہمیشہ فرق کرنا ہوگا۔ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، آپ نے وضو کر لیا، ہاں میں نے وضو کر لیا، یہ تعبیر، اس تعبیر میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا، جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ ان کے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں۔ ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو نکلے، حاجرہ دوپہر آپ کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے وضو کیا اور لوگ آپ کے بچے ہوئے پانی کو لینے لگے اور اپنے جسم پر، چہروں پر ملنے لگے تبرک کے طور پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی ظہر کی اور 2 رکعت نماز پڑھی عصر کی۔ آپ کے سامنے برچھی تھی، برچھی لگی ہوئی تھی۔ یہ باب کی پہلی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ پانی منگوایا، آپ نے اس میں دونوں ہاتھوں کو دھلا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلا اور آپ نے اس میں، یہاں دیکھیے فیہے ہے تو فیہے کی ہو کی ضمیر اسی پیالے کی طرف جائے گی، قد کی طرف، اس میں آپ نے اپنا چہرہ دھلا، دونوں ہاتھوں کو دھلا اور چہرے کو دھلا اور کلی کی، پھر کہا تم دونوں اس کو پی لو اور اپنے چہرے پر اور اپنے سینے پر مسل لو۔ یہ تبرک کے طور پر آپ نے ایسا کیا تھا۔ اس کے بعد میں ہماری جو اگلی حدیث ہے وہی محمود بن رغوی والی روایت، کہ یہ وہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر کلی کی تھی اور یہ بچے تھے، انہی کے کنویں سے آپ نے پانی لیا تھا۔ اور اسی میں آگے چل کر کے حدیث کا ٹکڑا ہے، وقال عروہ عن المسور وغیرہ یصدق کل واحد منہما صاحبہ۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی اور اپنے صاحب کی تصدیق کرتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو آپ کے وضو، آپ کے وضو یعنی پانی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی کادو یقتتلون، یہاں قتال مبالغے کے طور پر کہا گیا ہے، وہ جنگ کی بات نہیں ہے۔ اور یہ حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر اس طرح سے اطاعت و فرما برداری اور اپنے نبی سے محبت اور عقیدت کو صحابہ کرام نے ثابت کیا تھا۔ اور اس کے بعد والی روایت ہے سائب بن یزید کی، کہتے ہیں کہ میں اپنی خالہ ذہبت بھی خالتی، میری خالہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور کہا اللہ کے رسول میرا بھانجا بیمار ہے، وقعون میرا بھانجا بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضو کیا، میں نے آپ کے وضو کو پیا یعنی اس پانی کو پیا، پھر میں آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ثم قمت خلف ظہرہ، پھر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا، میں نے خاتم نبوت کو دیکھا، آپ کے دونوں شانے کے بیچ میں یہ چکور پرندہ ہوتا ہے، چکور کے انڈے کے مانند تھا، بعض لوگوں نے اس کو کبوتر کے انڈے کے مانند کہا ہے، یہ تشریح بھی ہم لوگ ابھی پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے 2 لفظ ذرا دھیان سے دیکھیں، آیا ہے فضل،
فضل اس پانی کو کہتے ہیں جو غسل یا وضو کرنے کے بعد بچ جائے. غسل کیا پانی بچ گیا فہو فضل، وضو کیا پانی بچ گیا تو فضل، یہ بچا ہوا پانی ہے. اور ہے مائع مستعمل، اس پانی کو کہتے ہیں جو وضو کرتے وقت اعضائے وضو سے نیچے گرے. ہم پانی ڈال رہے ہیں اور جو پانی گرا یا ہاتھ سے، سر سے، پیر سے، اسے مائع مستعمل کہا جاتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مائع مستعمل اور فضل یعنی جو بچا ہوا پانی ہے دونوں پاک ہے، طاہر ہے اور مطہر ہے. جب کہیں گے پاک ہے تو پاک وہی طاہر ہے اور اسے پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے اندر طاہر ہے اور مطہر ہے. اور بے فضل سوا کی ہی جو انہوں نے کہا تھا حضرت جریر نے، تو جریر بن عبداللہ یہ مسواک نرم کرنے کے لیے پانی میں بھگو دیتے تھے اور پھر گھر والوں سے کہتے کہ اس پانی سے وضو کرو. مسواک منہ کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے. جب مسواک کو پانی میں ڈال دیا پھر وہی پانی گھر والے وضو میں استعمال کریں گے تو گویا مستعمل کو استعمال کرنا ہوا. انہوں نے مسواک لیا تھا، پانی میں ڈالا تھا، مسواک نے پانی جذب کیا، پھر جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے مسواک نکالا، اپنا مسواک کیا، تو گویا مائع مستعمل کو استعمال کرنا ہوا کیونکہ وہ پانی مسواک کے لیے استعمال ہو چکا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اس بات کے قائل ہیں کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. ان کی تردید امام بخاری نے کئی حدیثیں نقل کر کے کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے ادوار میں مائع مستعمل کا چلن ہی نہیں تھا. یہ نکتہ بڑا اہم ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعبیر نہیں استعمال کی جاتی تھی اور یہ بات نہیں بولی جاتی تھی. بعد میں لوگوں نے اپنے بزرگوں کی کرامات ثابت کرنے کے لیے یہ سب کیا ہے. الحجال، عربوں میں دلہنوں کے لیے گھر کے اندر ایک گوشہ سجا کر گھر بناتے تھے. بیت فی بیت، پورا گھر ہے، گھر کے کونے میں اس کو بناتے تھے اور بہت اچھے سے سجاتے تھے. اینٹ پتھر کا نہیں ہوتا تھا، اسے حجلہ عروسی کہتے تھے. اس کو شاندار کپڑوں سے مزین کیا جاتا تھا، بٹن وغیرہ بھی لگاتے تھے. جب دو کپڑوں کو جوڑتے تھے تو وہاں پر خوبصورت بٹن لگاتے تھے. اسی کو کہا گیا ہے. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے زر کا لفظ آیا ہے تو وہاں پر وہی لگا رہتا تھا، اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ الحجال یہ پرندہ ہے، اس کے انڈے سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کا نام چکور ہوتا ہے. میں نے ڈکشنری میں دیکھا تو چکور دیا ہوا ہے، لیکن بہت پہلے سے ہم اس کو ہنس بھی سمجھتے تھے اور میں نے ہنس کا ترجمہ بھی کیا ہے. وہ جو ہے نا کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. تو مشل غراب و مشیت الحجلہ فنسیا مشیتا، کوا ہنس کی چال چلا اور اپنی چال ہی بھول گیا. وہاں پر بھی ہجلہ آیا ہے. عربی میں کہا جاتا ہے ساترن کالقبہ یزین بالثیاب والسطور للعروس، دلہن کے لیے اسے بنایا جاتا ہے اور شاندار پردے لگا دیے جاتے ہیں. عروس دلہن کو کہتے ہیں اور عروس جب بولیں گے تو عروس دولہے کے لیے بولا جاتا ہے. واو پر جب عین پر جب پیش آئے گا تو وہ دولہے کے لیے ہے، عین پر جب فتح آئے گا تو وہ دلہن کے لیے ہے. تو یہ ہے مسئلہ ہمارا کہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مائع مستعمل یہ پاک ہے، طاہر ہے اور مطہر ہے. اور اس میں بہرحال لوگ اختلاف کرتے ہیں اور ان کی دلیل ٹھوس نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ہے جس پر اعتبار کیا جا سکے.
یہاں پر جو آخری ہے، آخری حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو جو ائمہ ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، مشائخ کے پاس جب کوئی بچہ لایا جائے تو اس بچے سے پیار کرنا چاہیے اور اس کو لے کر کے اپنے گود میں بھی بٹھا لیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹے بچے کو لے کر کے بٹھایا، تہنیک کے لیے لایا گیا تھا وہ بچہ، اور اس بچے نے پیشاب بھی کر دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کراہت محسوس نہیں کی۔ اور اس کے بعد میں دیکھیے ہمارا جو اگلا باب ہے کہ مسا واستنشق من غرفۃ واحدہ، تو ایک ہی چلو میں اور ایک لپ میں کلی بھی کر لینا اور ناک میں پانی بھی ڈال لینا، تو یہ درست ہے اور یہ جائز ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے۔ کفہ آیا ہے، کفۃ واحدہ، ایک چلو، ایک ہی چلو لیا، اس کے بعد میں اس میں بھی ڈالا اور ناک میں بھی ڈالا اور اس کے بعد میں کلی کیا اور ناک کو جھاڑا، تو یہ درست ہے۔ باب مسح راس مرتن، سر کا مسح ایک بار کریں گے، سر کا مسح ایک بار کریں گے۔ اس میں جو حدیث آئی ہے وہی کہ یہ عمرو بن ابی حسن نے عبداللہ بن زید سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں، اور اس میں مسح کے سلسلے میں بات آئی ہے فَمَسَحَ بِرَاسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا، یہی ہمارا محل شاہد ہے کہ انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا، آگے سے پیچھے لے گئے، پیچھے سے آگے لائے، تو سر کا جو مسح کریں گے وہ اسی طرح سے کریں گے اور مرتن واحدہ ہی کریں گے، یعنی ایک بار سر کا مسح کریں گے، لیکن 3 بار سر کا مسح کرنے کی بات آئی ہے، ابھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سر کا مسح ایک بار کریں گے، 3 بار مسح کرنا افضل نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر روایتوں میں جہاں دیگر اعضائے وضو کا 3 مرتبہ دھونا وارد ہے، وہاں سر کا مسح کرنا ایک ہی مرتبہ وارد ہے۔ بخاری، بعض روایتوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح 3 مرتبہ کیا ہے، اور یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، پر ڈاکٹر فضل الرحمان المدنی نے اپنے فتوے میں لکھا ہے کہ وہ غریب اور ثقہ وہ حفاظ راویوں کی روایتوں کے خلاف ہے۔ نعمت المنان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 419۔ تو جب غریب ہے تو غریب کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سند کے کسی بھی طبقے میں کوئی راوی منفرد ہے، لیکن غریب ہونا اس کے ضعیف ہونے کو لازم نہیں ہے، وہ حدیث صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جو یہ بات آئی ہے ثقہ راویوں کے خلاف ہے۔ سر کے مسح کے لیے نیا پانی لیں گے، امامہ پر مسح کریں گے، اور امامہ اتارنا ضروری نہیں ہے۔ اگر امامہ اتارتے ہیں تو پھر امامہ کو پہننے کے لیے دقت ہوگی، تھوڑی سی پریشانی ہوگی۔ امامہ پہنے رہے اور آدمی اس پر مسح کر لے، پورے پر مسح کریں گے۔ آگے یہاں مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ وضو کر سکتا ہے، اور عورت کا بچا ہوا پانی، تو عورت کا بچا ہوا پانی اس کا شوہر استعمال کر سکتا ہے، اور عورت کی بہنیں، بیٹیاں، بیٹے، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت عمر نے ایک نصرانیہ عورت کے گھر سے گرم پانی لیا اور اسے وضو کیا۔ انہوں نے پوچھا نہیں کہ یہ پانی کیسا ہے، کیونکہ گرم پانی کئی بار عورتیں اس وقت بھی استعمال کرتی ہیں جب وہ حیض و نفاس سے پاک ہوتی ہیں، تو گرم پانی سے نہاتی ہیں، اور جب نہائے گی تو کچھ نہ کچھ پانی اس میں بھی چھینٹے پڑیں گے، اس کے چھینٹے پڑیں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ توضأ عمر ولم یستفسل، عمر نے نصرانیہ عورت سے پانی مانگا، اس کے گھر سے پانی آیا، انہوں نے وضو کیا اور کچھ بھی نہیں پوچھا پانی کی تفصیل کے بارے میں۔ ہماری جو روایت ہے وہ عبداللہ بن عمر کی ہے،
وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. یہ لوگ ایک ساتھ وضو کیا کرتے تھے. اس میں جو فقہی مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ مرد اپنی عورت کے ساتھ وضو کر سکتا ہے. عورت کی وضو کا بچا ہوا پانی پاک ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی استعمال کرے. گرم پانی سے وضو جائز ہے. یہودیہ یا نصرانیہ عورت کے گھر سے پانی مانگنا اور اس سے وضو کرنا جائز ہے، اور پانی کی تفصیل نہیں طلب کریں گے. اگر وہ پانی گرم ہے تو اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ یہ گرم ہے تو کیوں گرم ہوا تھا، اس سے کسی نے استعمال کیا ہے یا نہیں استعمال کیا ہے. کان الرجال والنساء، مرد عورت ایک ساتھ وضو کرتے تھے. تو یہ کیا بات ہوئی؟ مرد کیا اپنی 4 بیویاں تھیں یا بہت سارے مسلمانوں کی عورتیں تھیں، بیٹیاں تھیں، بچے تھے، بچیاں تھیں؟ کیسے یہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پردہ کا حکم اس وقت نہیں اترا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب پردہ کا حکم نہیں اترا تھا. حجاب سے پہلے کا یہ معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ پردہ کے نزول کے بعد کا ہے، لیکن یہ جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ ان کی اپنی بیویاں تھیں، نمبر 1، ان کے محارم تھے، نمبر 2. تو محرم کوئی اس کی بہن ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کی بھانجی ہے، اس کی بھتیجی ہے، اس کی ماں ہے، اس کی پھوپھی ہے، خالہ ہے، جو اپنے محارم ہے یا آدمی ہے، اس کی اپنی بیوی، ان کی بیوی، ان کی بیوی اپنے اپنے حساب سے وضو کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں پھر سے اس نقطے کو دیکھیں، یا تو پردہ کے حکم سے پہلے کا ہے، یعنی حجاب سے پہلے کی بات ہے، یہ آیت حجاب سے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں محرم تھے یا ان کی بیویاں تھیں. فوائد و فقہیات میں مائع قلیل بھی استعمال کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا. مائع قلیل، ایک تو ہے مائع کثیر ہے، ایک مائع قلیل ہے، اس کو بھی آدمی نے استعمال کر لیا تو بھی ناپاک نہیں ہوگا. کیونکہ صحابہ کرام کے برتن چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے برتن نہیں ہوتے تھے، اور اسی میں ہاتھ ڈال کر وہ لوگ وضو کرتے تھے. بنا تفصیل پوچھے غیر مسلم اور اہل کتاب سے پانی لے سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پانی کے بارے میں ایک بات یہ کہنا میں مناسب سمجھوں گا کہ شیعوں کے گھر سے پانی نہیں لینا چاہیے، من باب الاحتیاط والاحتراز. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ سنیوں کو، اب یہ سنی میں سب لوگ آ گئے، ان کو کوئی خراب چیز پانی میں ڈال کے دیتے ہیں، کوئی خراب چیز پانی میں ڈال کے دیتے ہیں، یا تو پیشاب کا قطرہ ڈال دیا، یا جو مردے ہوتے ہیں، مردوں کو جو نہلاتے ہیں تو وہ پانی اکٹھا کر لیتے ہیں، بوتل میں شیشی میں رکھ دیا. جب بھی کوئی ایسا آدمی آئے گا تو تھوڑا سا اس کے پانی میں، اس کے کھانے میں ملا دیں گے. اسے وہ باعث ثواب سمجھتے ہیں. ہم لوگ جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے تو شیخ الجامعہ جناب عبد الوحید رحمانی رحمہ اللہ نے ایک حیرت انگیز واقعہ بتایا تھا بنارس کا. ان کے ایک دوست تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کے ساتھ شکار کرنے گیا تھا. یہ لوگ شکار کر کے آئے اور جس کے ساتھ گئے تھے وہ شیعہ تھا. آئے تو انہوں نے کہا کہ پانی لے آؤ، تو پانی لانے میں تاخیر ہوئی تو جا کر کے تھوڑا سا غصہ ہوا اور کہا میں نے کہا کہ پانی لے آؤ تو پانی نہیں لائے. تو ان کی بچی کہتی ہے کیا کروں، پیشاب نہیں ہو رہا تھا، اس پانی میں یہ قطرے ملانے تھے. یہ بہت حیرت انگیز بات ہے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سنیوں کو جو بھی ہو، جب یہ کچھ پلاتے ہیں کھلاتے ہیں تو اپنا کوئی خاص کام کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی نجاست اس میں ملا دیتے ہیں. اس لیے ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد میں ہمارا جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بے ہوش آدمی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پانی ڈال دینا
بے ہوش آدمی کے اوپر پانی ڈال دینا اور اس کے بعد میں وہ ہوش میں آ جائے گا۔ ہمارے باب میں جو مغما ہے یہ نکرہ آیا ہے، باب و سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضوءہ علی مغما علیہ، لیکن میں نے اور دوسرے نسخوں میں دیکھا ہر جگہ علی المغما علیہ ہے، تو المغما یہ معرفہ ہو جائے گا۔ بہرحال معنی یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے تو بے ہوش آدمی پر پانی چھڑک دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی چھڑکا تھا اور اس کے اوپر ڈال دیا تھا، آپ نے اس سے وضو کیا تھا، تو یہ مائع مستعمل ہے۔ تو مائع مستعمل طاہر ہے، مائع مستعمل مطہر ہے، پاک کرنے والا ہے۔ طاہر ہے فی نفسہ ہی، پاک ہے، اور مطہر ہے یعنی دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور برتن میں جو پانی بچا تھا اس کو حضرت جابر پر ڈال دیا۔ برتن میں آپ نے ہاتھ ڈالا ہوگا، آپ کے ساتھ ہاتھ اور چہرے کا پانی ٹپکا ہوگا اور برتن میں گرا ہوگا، لیکن آپ نے اسے جابر پر ڈال دیا، اس سے ان کو برکت حاصل ہوئی۔ اس میں ایک لفظ اور آیا ہے کلالہ کا، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول یہ میراث کس کے لیے ہے، کس کو ہم دیں، میرا وارث کلالہ ہے۔ تب یہ یعنی میراث کی آیتیں اتری یا میراث کی آیت اتری، کلالہ کل من مات ولیس لہ ولد ولا والد، کوئی آدمی مر گیا اور اس کے صلب میں یعنی باپ یہ مرا، اس کے نیچے اور اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، باپ تو باپ کے درجے میں دادا اور دادا کا دادا، بیٹا اور بیٹے کا بیٹا، نیچے کوئی بھی وارث نہیں ہے، تو اسے کلالہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہمارا مسئلہ رہا ہے باب الغسل والوضوء فی المخدب والقدح والخشب والحجارہ۔ دیکھیے لگن، مخدب لگن کو کہتے ہیں، لگن میں غسل کرنا اور وضو کرنا، پیالے میں اور لکڑی کے برتن میں اور پتھر کے برتن میں۔ اور یہ جو حدیث آئی ہے حضرت انس کی کہ نماز کا وقت ہوا، جو لوگ مسجد کے قریب تھے وہ اپنے گھر چلے گئے اور کچھ لوگ رہ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک برتن لایا گیا، لگن لایا گیا، اس میں پانی تھا۔ فَصَغُرَ الْمِخْدَبْ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفُّهُ، وہ بہت بڑا نہیں تھا، بہت گہرا نہیں تھا، اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی بھی نہیں ڈوب رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اس میں رکھ دیا اور اس سے برکت ہوئی۔ یہی بتانے کے لیے اس حدیث کو یہاں لایا گیا ہے، اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ لکڑی کا برتن ہے، پتھر کا برتن ہے، یا ایک ہی وہ پیتل وغیرہ کے ہیں تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فَتَوَسَّ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، یہاں دیکھیں کہ کلہم آیا ہے، جو طلبہ پڑھتے ہیں عربی سے، عربی کا ذوق ہے، تو القوم یہ فاعل ہے اور فاعل کی تاکید کے لیے یہ آیا ہے، تو کلہم سارے لوگوں نے وضو کر لیا۔ ہم نے کہا آپ لوگ کتنے تھے، تو کہا کہ ہم لوگ 80 یا اس سے زیادہ تھے، 80 یا اس سے زیادہ تھے۔ المخزب کو پھر سے دیکھیں گے برتنوں کو، المخزب لگن هو الاناء الذي يغسل فيه الثياب من اي جنس كان، وہ برتن جس میں کپڑا یا اس طرح کی اور چیزیں دھلی جاتی ہیں، یہ بڑا بھی ہوتا ہے اور چھوٹا بھی ہوتا ہے، لکڑی کا ہوتا ہے اور پتھر کا بھی ہوتا ہے۔ القدح پیالہ، الخشب لکڑی کا برتن، یہاں باب میں صرف خشب آیا ہے لیکن وہاں مراد لکڑی کا برتن ہے۔ الحجارہ پتھر کا برتن، تورن پیتل یا پیتل کا برتن، اب پیتل ہے تو پیتل کا برتن ہی ہوگا۔ اور اس کے بعد میں دیکھیں یہاں ایک آدھ لفظ اور آئے ہیں، یومرت تیمارداری کرنا،
اور ایک جگہ آیا ہے حریقو، یہ اصل میں ایک ہے راقہ بہنا، اراقہ بہانا، تو کئی جگہ پر یہ لفظ آیا ہے احریقو، حریقو، اریقو، تو سب معنی ایک ہے، لیکن اصل یہ ہے اراقہ، اور اراقہ تھا تو الف کو حمزہ سے بدل دیا بنا کسی قانون کے، تو یہ ہو گیا حراقہ۔ اور جہاں احریقو ہے وہاں پر یہی کہا جائے گا کہ یہ تھا اراقہ، ہے کو بدل دیا ہو گیا حراقہ، اور پھر حمزہ واپس لے آئے جو اصل ہے تو احراقہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں جو ہمارے مسائل ہیں، مریض کی عیادت کرنی چاہیے، چاہے وہ غریب ہو یا کہ مالدار ہو، کسی بھی طرح کا ہو تو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ غیر مسلم مریض کی بھی عیادت کرنی چاہیے، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی عیادت کے لیے گئے تھے، اس حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا تھا، اور وہاں پر دعوت آپ کا اثر کر گیا، آپ کی دعوت وہاں پر مؤثر ثابت ہوئی، اور وہ بات سمجھ گیا بچہ۔ اس کے باپ نے کہا اتے ابوالقاسم، ابوالقاسم کی بات مان لو، اور اس کے بعد میں وہ مسلمان ہو گیا۔ اسی میں ایک نقطہ اور سمجھ کے چلیے کہ وہ غرغرہ کی حالت میں نہیں تھا، وہ احتضار اور نیزہ کی حالت میں نہیں تھا۔ اگر وہ نیزہ کی حالت میں ہوتے تو پھر ان کا اسلام قابل قبول نہیں ہوتا۔ انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں اور اس کی شدت ان پر طاری ہوتی ہے، یعنی بیماری کی شدت ان پر طاری ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، درد سر ہوتا ہے، نزلہ ہوتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، ہر طرح کی بیماریاں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ انبیاء اس کا شکار ہوتے ہیں اور اللہ ان کو شفا دیتا ہے۔ تانبے کا برتن استعمال کر سکتے ہیں۔ صفراوی بخار میں پانی کا استعمال مفید ہے۔ مرض الموت میں وصیت کرنا جائز ہے، اس وصیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر مریض 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد جا سکتا ہو تو اس کو مسجد جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد میں جو ہمارا اگلا باب آ رہا ہے، وہ باب یہ ہے کہ اس میں یہ جو مخصب والی روایت ہے، اس میں اور کئی حدیثیں ہیں، ان میں سے بعض چیزیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو ابو موسیٰ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، وہ پانی پیالے میں لایا گیا، آپ نے اس میں دونوں ہاتھ دھولا اور اپنے چہرے کو دھولا اور پیالے میں کلی کیا۔ اور دوسری روایت عبداللہ بن زید کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم نے آپ کے لیے پیتل کے برتن میں تشت میں پانی نکالا۔ اور ابو الیمان کی روایت میں ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بہت شدید ہو گئی اور بیماری بڑھ گئی تو آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے، یمرد تیمارداری کرنا۔ تو ایک ہوتا مریضہ یا امرد، بیمار ہوا، اور مردہ یمرد تمریدن، کسی بیمار کی دیکھ ریکھ کرنا اور اس کی نگرانی کرنا۔ دیکھیں غور کریں یہاں پہ فَأَذِنَّا لَهُ، ایک ہے اذینہ یادانو اجازت دیا، اور اذینہ یہ معنی ہے غور سے سننا، غور سے سننا۔ جہاں غور سے سننے کے بارے میں یہ لفظ آیا ہے، بہت سے لوگ، ایک آدھ لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے، نہایت بڑے بڑے لوگوں نے اس کا ترجمہ اجازت دیا سے کیا ہے، اور وہ غلط ہے، اور اللہ ان کو اجر و ثواب دے گا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو یہاں غور کریں آپ، اذینہ اجازت دیا، اذینہ غور سے سنا، اور اذنہ یہ ہے، اذینہ میں 3 ہے، الف دال نو، اور اذنہ میں اس کے 4 ہے، الف دال نو نو، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی ساری بیویوں نے
آپ کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے عائشہ کے گھر آپ کی تیمارداری کی جائے اور وہیں آپ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور دو آدمیوں کے درمیان آپ کا پیر گھسٹ رہا تھا۔ دو آدمیوں کا ٹیک لیے ہوئے تھے، ایک دائیں اور ایک بائیں۔ نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے آپ اپنا پیر اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ آپ دیکھیں یہ لفظ ہے تخطو، خطہ خطو کے معنی ہوتے ہیں لکیر کھینچنا۔ آپ کے دونوں پیر لکیر کھینچ رہے تھے، لیکن لکیر کھینچنا اگر کوئی ترجمہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربی نہیں جانتا ہے اور عربی ذوق سے نابلد ہے۔ آپ کے پیر زمین پر گھسٹ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور ایک دوسرے آدمی کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ عبید اللہ نے کہا، میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ جانتے ہو وہ دوسرے آدمی کون تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا وہ علی تھے۔ اور عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں آئے اور آپ کی بیماری شدید ہو گئی تو آپ نے کہا حریقوا علی من 7 قرب، کہا 7 ایسے مشکیزوں کو لاؤ جن کا بندھن اور منہ کھولا نہ گیا ہو، میں لوگوں کو وصیت کروں گا۔ اعہدوا اوسی، میں لوگوں کو وصیت کروں گا۔ وَأُجْلِسَ فِي مِخْدَبٍ لِحَفْصَةٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ کے برتن میں، وہاں پہ بڑا برتن تھا، لگن تھا، اس لگن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ لگن بہت چھوٹا نہیں رہا ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایک اچھے خاصے آدمی اس میں بیٹھے اور اس میں بیٹھ کر آپ کو نہلایا گیا۔ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی گرانے لگے اور پانی گرایا، اس کے بعد آپ نے کہا کہ بس تم لوگوں نے اپنا کام کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے پاس نکل کر کے گئے اور اس کے بعد میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ تشت میں وضو کرنا۔ یہاں پر بھی عبداللہ بن زید ہی کی روایت میں ہے اور یہاں پر بات آئی ہے کہ تشت میں وضو کیا گیا تھا اور آپ نے تشت میں وضو کیا تھا۔ طور یہ تشت ہے اور رہراہ کا لفظ آیا ہے۔ رہراہ یہ چوڑے منہ والا برتن جو گہرا نہ ہو، منہ تو تھوڑا سا چوڑا ہے پر اس میں گہرائی نہیں ہے تو اس کو رہراہ کہتے ہیں۔ اور ایک اور لفظ آیا ہے میں نے اندازہ کیا، حضرتو، حضر یحضر، میں نے اندازہ کیا۔ وہاں پہ پوچھا تھا کہ کتنے لوگ تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اندازہ کیا تھا کہ وہ 70 سے 80 لوگوں کے بیچ میں تھے۔ باب الوضوء بالمد، ایک مد پانی سے وضو کرنا۔ ایک مد پانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک مد عام طور سے 415 گرام کے آس پاس ہوتا ہے۔ اور یہاں جو روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 سے 5 مد کے درمیان غسل کر لیتے تھے اور ایک مد میں وضو کر لیتے تھے۔ ایک حصہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے اور جو مد ہوتا ہے اس کا گرام یہاں پر میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے 415 گرام کا ہوتا ہے۔ سا کا جو پیمانہ ہے یہ اتنا بڑا سا ہوتا ہے اور اس میں چیزیں ناپی جاتی ہیں۔ ناپی گئی چیز کے اعتبار سے اس کا وزن ہوگا۔ اگر گیہوں ناپا تو اس کا وزن کچھ ہوگا، دھان ناپا تو اس کا وزن کچھ ہوگا، اور مسور ناپا تو اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ جو چیز ناپی جائے گی شے موزون کے اعتبار سے وزن کم ہوگا یا زیادہ ہوگا۔ عام طور سے 2.5 کلو سے 3 کلو مان کے چلا جاتا ہے۔ حالات، موسم، سردی اور گرمی کے اعتبار سے آپ کبھی کم اور کبھی زیادہ پانی استعمال کرتے تھے اور اس میں اسراف نہیں ہوتا تھا۔ کبھی بھی آپ پانی کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ لا تسرف، پانی میں تم اسراف نہ کرو، بھلے ہی تم
دریا پر بہتے ہوئے دریا پر بیٹھے ہو، لیکن اسراف نہ کرنا، پانی میں بھی اور غیر پانی میں بھی، کہیں پر بھی اسراف پسندیدہ نہیں ہے۔ ادھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا موزے پر مسح کر سکتے ہیں؟ المسح الخفین، موزے پر مسح کرنے کے سلسلے میں تو سعد بن ابی وقاص کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ اس زمانے میں جو موزے ہوتے تھے وہ چمڑے کے ہوا کرتے تھے، اس کے بعد میں ممکن ہے کہ ترقی ہوئی ہوگی اور مخصوص انداز میں پھر موزے بنے ہوں گے۔ حالات کے بدلنے اور صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ بہت قسم کے موزے دنیا میں آ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر مسح کیا۔ اور عبداللہ بن عمر نے عمر سے پوچھا اس کے بارے میں، یعنی اپنے والد سے پوچھا، تو انہوں نے کہا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے موزے پر۔ اور انہوں نے تنبیہ کی اور کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اگر ساتھ تم کو کچھ بتاتے ہیں کسی اور سے آپ نہ پوچھئے۔ اور اس کے بعد میں اگلی روایت میں بھی یہی بات ہے جو مغیرہ بن شعبہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے اور فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، مغیرہ بن شعبہ بھی گئے اور یہ ایک برتن لیے ہوئے تھے، اس میں پانی تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر کے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی گرایا۔ اوپر پانی گرانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیٹھے تھے، انہوں نے ہاتھ پر گرایا اور آپ لے کر کے وضو کر رہے تھے، اور اس کے بعد میں آپ نے وضو کیا۔ صب علیہ حین فرغ من حاجتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پانی گرایا جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے اس حالت میں نہیں، وہاں سے واپس آئے اور وضو کیا، اور اس کے بعد میں آپ نے دونوں خف پر موزوں پر مسح کیا۔ اس کے بعد بھی روایت آ رہی ہے، اس میں بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے یعنی عمرو بن امیہ دمری نے کہتے ہیں ان اباہ اخبرہ، یعنی عمرو بن امیہ تو امیہ ہوئے، امیہ دمری نے دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خفین پر مسح کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر بھی ہے کہ ان جعفر ابن عمرو بن ان ابیہ قال رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسح علی امامتی و خفیہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے آپ نے اپنے امامہ پر اور دونوں موزوں پر مسح کیا ہے۔ مسح خفین کے سلسلے میں دیکھیں کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے، پر شرط یہ ہے کہ دونوں موزوں کو کامل طہارت کی حالت میں پہنا ہو آدمی نے۔ اگر کسی نے وضو کیا اور اس نے پاؤں دھولا اور موزہ پہن لیا، یعنی ایک پاؤں دھولا، ایک ہی دھولا بھی، اور اس میں موزہ پہن لیا، تو یہ کامل طہارت نہیں ہے، کیونکہ ابھی ایک پیر کا دھلنا باقی ہے۔ جب دونوں پیر دھل لے گا تو اب کامل الوضو ہے، اس کا وضو مکمل ہو گیا، اب اس پر مسح کریں گے۔ جب دونوں پیر دھل لیں گے اس کے بعد موزہ پہنیں گے۔ اب جب اگلی نماز آئے گی تب ان کو نکالنے کے بجائے ان پر مسح کریں گے۔ یا کہ اگر اگلی نماز نہیں آئی، کوئی بھی ایسا موقع آیا جس کے لیے وضو شرط ہے، فرض کیجئے اسے نفلی نماز پڑھنی ہے، یا کہ اور کوئی کام کرنا ہے جس کے لیے یا تو وضو فرض ہے یا مستحب ہے، تو وہاں وہ مسح کر سکتا ہے اور کرے گا اگر چاہے تو۔ مسح الخفین کی روایتیں 80 صحابہ سے مروی ہیں، ان میں وہ 10 صحابہ بھی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے دنیا ہی میں، عشرہ مبشرہ۔ مسح الخفین پر اجماع اور اتفاق ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے ان سے اس کا اس بات بھی ثابت ہے، پگڑی پر مسح کرنا کافی ہوگا۔ علماء اہل حدیث امام احمد بن حنبل، اوزاعی، ابن راہوی اور حضرت ابوبکر وغیرہ سب اسی کے قائل ہیں کہ پگڑی پر مسح کافی ہے۔
پگڑی کا اتارنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس میں حرج ہے. قضائے حاجت کے لیے دور جانا چاہیے تاکہ لوگوں کی نگاہوں سے آدمی اوجھل ہو جائے. ہمیشہ باوضو رہنا مستحب ہے. مسح الخفین منسوخ نہیں ہے. سفر میں مستعد اور چاقو چوبند رہنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.